الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 10ویں سپارہ میں سے ایک آیت جو تلاوت کی ہے، اس آیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والے جتنے بھی اہل ایمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں لوگ، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئینہ اور ایک پیمانہ دیا ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو اس پیمانے پہ رکھ کے دیکھ لو کہ تم واقعی اللہ کے نزدیک ایماندار ہے بھی کہ نہیں۔ ہر انسان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک پیمانہ دیا ہے کہ لوگوں اپنے ایمان کو پہچانو کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ کسی عالم دین سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی مفتی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بڑے کے پاس جا کے کہنا حضرت دیکھیں میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ایک پیمانہ ایمان کا اللہ نے ایک آئینہ اور شیشہ دیا ہے کہ اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ لو۔ اگر سمجھتے ہو جو ہم نے پیمانہ دیا ہے تمہیں، اگر اس پیمانے کے اوپر تم ہو تو سمجھ لو کہ تم اہل ایمان ہو، اگر اس پیمانے کے اوپر تم پورے نہیں اترتے تو سمجھ لینا بے شک تم کیا کرو، منہ سے کیا کہتے ہو، اللہ کے نزدیک تم بے ایمان انسان ہو۔ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیمانہ دیا ہے۔
ہر بندہ اس شیشے کے سامنے اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے کہ میں مسلمان، میں اہل ایمان ہوں کہ میں نہیں میں اہل ایمان۔ یہ بڑی اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دیگر اہم چیزیں بیان کی ہیں، یہاں بھی بڑی ایک اہم چیز اللہ نے بیان فرمائی۔ وہ آئینہ کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں مسلمان؟ وہ پیمانہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ مومنو، آئینہ یہ ہے، ہم تمہارے سامنے 8 چیزیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے یہ بات کہی، پہلی چیز قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کا باپ، اس کا دادا، اس کی والدہ، یہ بڑے بزرگ جو ہیں، یہ اگر اللہ سے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا، اس کے رسول سے زیادہ یہ اچھے لگتے ہیں، تو سمجھے وہ بے شک کچھ بھی کہے وہ بے ایمان ہے، پکا انسان۔ یاد قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا اس کی آل اولاد، اس کے بیٹے اس کو اچھے لگتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ایماندار نہیں، بے شک وہ کتنی حج کرے، عمرے کرے، کچھ کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اگر اس کو اولاد، آل، بیٹے، بیٹیاں اچھے لگتے ہیں، وہ بے ایمان انسان ہے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، تیسری چیز اس کے بہن، اس کی بہنیں، اس کے بھائی، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا، تو سمجھ لیں کہ اللہ کے نزدیک وہ ایماندار نہیں، وہ بے ایمان انسان ہے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور چوتھی چیز تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد، اگر یہ تمہیں زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے اچھے لگتے ہیں تو سمجھو ایمان کوئی نہیں اندر تمہارے۔ یہ کیا ہوتا ہے اچھے لگتے ہیں؟ ہر بندہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، بہن بھائیوں سے زیادہ اللہ کا رسول پسند ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے بڑی دھیان سے کہ زیادہ پیارا لگنا اللہ اور اس کا رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ایک حکم دیتا ہے کہ یوں کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا ابا جی کہتا ہے پتر نہیں بھائی، نہیں بھائی میرے پتر انج کرنا ہے، تو انسان اپنے باپ کی بات کو مان کے محمد الرسول اللہ کی بات کو چھوڑ لے، وہ بے ایمان انسان ہے، یاد رکھو۔ یہ مثال کے طور پہ عام طور پہ شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، آج کل چونکہ شادی بیاہ کے بڑے موسم آنے والا ہے اور شروع ہو گیا ہے، تو آپ دیکھیں ابا جی کہتے ہیں پتر وہ تھوڑا جا پروگرام ہونا چاہیے، تھوڑا جا ٹھاٹھیا ہونا چاہیے، کوئی ناچ گانا ہونا چاہیے، کوئی مہندیاں ہونی چاہیے نے، کوئی فلانا ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ان چیزوں سے منع کرتا ہے، بس فوری طور پہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہے تو ایمان ہے، اگر اس نے کہا نا اور روز روز پتران دے ویاہ نہیں ہوندے، ایسی منڈے دا ویاہ کرنا ہے، ایسا جنازہ کھڑنا ہے، کوئی این چپ کر کے لے جائیے آرام نال، تو پھر تو یاد رکھے پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات تو نہیں نہ مانی۔ تو اللہ اسی کو کہتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، فرمایا میری محبت یہ ہے کہ میری بات کو ماننا، جو میری بات کو نہیں مانتا وہ میری محبت کس چیز کی ہے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ،
یا کسی کی آل اولاد اس کی ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਟਾइम है, ਇੰਨੇ बजे मेहंदी जाना है, फलां जगह होनी है, और अल्लाह ने मना किया, उसके रसूल ने मना किया है, ये बात नहीं मानता। ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम, अपनी बेटी और अपने बेटे की बात मान ली है ना, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी, तो अल्लाह कहता है दुनिया के अंदर ही तुम खुद अपने आप को कह लेना मैं बेईमान हूँ पक्का। अपने मुंह से तुम कह दो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम बेईमान हो। वा इखवानुकुम, और तुम्हारे अगे भाई भरा सारे अपने बरादरी भरा मिले ने जी, कहते नहीं जी प्रोग्राम होना चाहिए, तुहाडा कल्ला कल्ला मुंडा है, असी की गल है वे उत्थे इंज ना करिए, असी वो ना करिए। अपने भाइयों की बात मानी है ना, अल्लाह की बात नहीं ना मानी, उसके रसूल की बात नहीं मानी, ये ज़्यादा पसंद है। और तुम एवं ही कलमा पढ़ते हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हो और बात उनकी मानते हो, तो नबी का कलेमा सिर्फ पढ़ना ये नबी को मानना नहीं, नबी की बात मानना नबी को मानना होता। हर बंदा अपने आप को देख ले, अपने घरों में जाके देख ले, अभी आज नहीं शादी तो कल शादी होनी है, किसी शादी पे आना, देख ले ऊपर लिखा हुआ है मेहंदी का प्रोग्राम इन्ने बजे फलाना, इन्ने पर नाच, इन्ने पर गाना, इन्ने पर फलाना, इन्ने मेरे बत्तियाँ इन्नियाँ लगनियाँ ने, फलां इंज करना, सारे काम। अल्लाह और उसके रसूल की तो बात मानते। अल्लाह साफ कहता है फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, इंतज़ार करो, मेरी और मेरे नबी की बात नहीं ना मानी, अपने बड़ों की बातें मानी है ना, अपने बेटों की बातें मानी है ना, अपने भाइयों की बातें मानी है ना, अपनी जनानी के पीछे, जनानी बीवी के पीछे लग के तुम ये सारा काम करते हो। फतरब्बसू, इंतज़ार करो कि अल्लाह किस वक़्त तुम्हें दुनिया के अंदर ही गैरों से ज़लीलो रसवार कराना शुरू कर देगा। ये दुनिया में मुसलमान को जब चाहते हैं कोई इसराइल हमला कर देता है, कोई फलाना करता है, कभी इंडिया करता है, कभी, ये क्या वजह है? अल्लाह और से रसूल की बात ही कोई नहीं मानता। जब नहीं मानता तो फिर अल्लाह गैरों को, जिस तरह बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन को मुसल्लत करके बनी इसराइल को ज़लील और रसवा कराया था। अल्लाह फ़िरौन, दुनिया के फ़िरौनों से इस वक्त कायनात में सबसे बड़ा फ़िरौन अमेरिका है और ये इसराइल है। अल्लाह इन फ़िरौनों के ज़रिए उन मुसलमानों को ज़लील और रसवा करा रहा है। जब मेरी नहीं बात मानी तो फिर ठीक है, तुम्हें फिर ज़लील करेंगे। अरब ममालिक के अंदर जाके देख लें कि कितने उनके अंदर फैशन है, कितना उनके अंदर वो कपड़े उनकी बच्चियां पहनती हैं, बेटे पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे डांस करते हैं, कैसे उनके अंदर पब्स खुले हुए हैं, शराब खाने उनके खुले हुए हैं और खोल दिए गए आम तौर पे, नाच गाने उनके अंदर खोल दिए। अल्लाह की बात तो नहीं ना मानी, और नहीं ना मानी अल्लाह, तो जब अल्लाह की बात नहीं मानी, फतरब्बसू, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, अल्लाह तुम्हें ज़लील और रसवा दुनिया के अंदर ही करेगा और आखिरत के अंदर अलग ज़लील करेगा। ना मानो अल्लाह की, अल्लाह को क्या परवाह है? अल्लाह इतना ज़लील करेगा, इतना ज़लील करेगा, इतना ज़लील करेगा कि तुम्हारी ज़िल्लत की कोई इंतहा नहीं रहेगी। हर बंदा जो है दुनिया के अंदर ये ईमान का ये एक पैमाना है, उसमें देखे कि मैं अल्लाह की बात मानता भी हूँ, कि उसके नबी की बात मानता हूँ, कि नहीं कि मैं अपनी अम्मी की बात मानता हूँ, कि अपनी बीवी की बात। अक्सर हमारे यहाँ शादियों के अंदर बीवियों की वजह से नाच, ये डांस, ये गाने, ये मेहंदियाँ, ये फला, जी बीवी ने क्या नाराज़ हो जाएगी तो उन्हें पता है ज़िंदगी का साथी हो नाराज़, कोई बात नहीं, ज़िंदगी के साथी को नाराज़ ना करो, अल्लाह को नाराज़ कर लो, नबी को नाराज़ करो। जब उनकी नहीं माननी तो भाई याद रखना, एक तो ईमान से खारिज हो जाओगे। फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, याद रखो, इंतज़ार करो अल्लाह की तरफ से। अज़ाब जो हैं ये आसमानी अज़ाब, ज़मीनी अज़ाब तुम्हारे ऊपर और दुनिया के लोगों के ज़रिए भी अज़ाब तुम पे आ जाए। 8 किस्म की चीज़ें। एक, इन काना आबाउकुम,
تمہارے باپ دادا یہ، تمہارے بچے 2، تمہارے بھائی 3، تمہاری بیویاں 4، تمہارا خاندان 5، یہ وَأَزْوَاجُكُمْ بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال اور دولت جو ہے یہ تمہیں زیادہ پسند ہے نا اللہ اور اس کے رسول. تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے یہ منع کیا ہے، یہ سود ہے، یہ نقد اور ہے، یہ ادھار اور ہے، یہ حرام ہے، لوگوں حرام ہے یہ. اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، لیکن تمہیں مال زیادہ پسند ہے نا جی، میرا مال گھٹ جائے گا، تھوڑا جا مال تو کام ہی نہیں رہنا پھیرتے. تو ٹھیک ہے اپنے مال کو بچاؤ. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ یار کاروبار ختم ہو جانا ہے، تینوں پتہ ہے حرام نہ کمائیے تو روٹی نہیں ملتی. استغفر اللہ استغفر اللہ. دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، ان کو کہیں کہ حلال کا، اوہ فجی روٹی نہیں لب دی، تو پھر ٹھیک ہے تم نے اللہ کی بات پہ، اوہ اللہ کی بات پہ یقین کر کے دیکھو حلال طریقے سے، اللہ انشاءاللہ تعالی رزق دے گا اور برکت والا رزق عطا کرے گا. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور 8ویں چیز یہ ہے کہ تمہیں اگر اپنی کوٹھی اور مکان یہ زیادہ اچھے لگتے ہیں نا تو ان کے ٹھیک ہے ان کو بنائی جاؤ، نویاں کوٹھیاں، نویں اوتے 10 مرلے دا، اوتے 20 مرلے دا، اوتے 1 کنال دا، اوتے 10 کنال دا، اوتے فلانا، اوتے سرے محل بناؤ، اوتے یہ بناؤ، اوتے فلانا بناؤ. دنیا میں جو کرنا ہے کر لو. اللہ دنیا کے اندر اس ذلیل و رسوا تمہیں کرے گا کہ تم ان کے پیچھے حرام حلال کا خیال نہیں نہ کیا، تم نے اللہ اور اس کے نبی کی بات نہیں نہ مانی، تو دنیا اور آخرت میں یاد رکھو اعلان کیا جاتا ہے تم بے ایمان ہو کے مرو گے. یاد رکھنا. اور ایویں لوگ کہیں گے حضرات فلانا فوت ہو گیا، اس کے جنازے کا اعلان اتنے بجے کیا جائے گا، فلاں مسجد میں فلاں حضرت علامہ صاحب جنازہ پڑھائیں گے. یہ کوئی فائدہ نہیں جنازے کا، جب اللہ کی بات ہی نہیں مانی، نبی کی بات ہی نہیں مانی، کوئی فائدہ نہیں یہ جنازے پڑھانے کا. بے شک بغیر جنازے کے مر جائے لیکن ایمان کی موت مرے انسان. صحابہ جو تھے، یہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اتنا خیال رکھا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے یہ ہمیشہ ہی آگے ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہہ دیا ہے ان کے مقابلے میں اگر کوئی بھی آ جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. حدیث کے اندر آتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا یہ تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں نا، ان کے پیچھے لگنا ہے تم نے. صحابہ جو پتہ ہے کیا ہے، وہ کہتے تھے نہیں اللہ کے رسول آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ نہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے. آپ نے مشہور ایک صحابی کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عشرہ مبشرہ میں صحابی تھے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ بڑے زیادہ بہادر اور جرنیل صحابی تھے. ان کو امین الامت بھی کہتے ہیں. یہ غزوہ بدر کے اندر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس وقت غزوہ بدر شروع ہوئی، پہلے تو ایک مسلمانوں کی طرف سے نکلتا بندہ، ایک مشرکوں کی طرف سے، ایک ان مسلمانوں کی، ایک کر، پھر اس کے بعد لڑائی جو تھی نا یہ یکدم گمسان کی لڑائی شروع ہوگی سارے کٹھے. حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ یہ چونکہ بڑے بہادر تھے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار تھی. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تلوار لے کے لڑتے گمسان کی لڑائی شروع ہو گئی کٹھی سارے پر. اچانک ہی لڑائی میں ایک بندہ ان کے سامنے، بندہ بھی بڑا تگڑا تھا، ان کے سامنے آ کے نہ کھلو گیا ایسے سامنے. اس نے کہا مار کے بہا تم انہوں. یہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ چونکہ لڑ رہے تھے، دیکھا کہ سامنے وہ بندہ آ کے کھلو گیا. کہنے لگا مار تو ٹھیک ہے تو مار کے بہا مینوں. آپ نے بڑے ایسے دھیان سے دیکھا، یکدم ہی آپ کو خیال آیا قرآن مجید کی اس آیت کا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تمہارے باپ دادا تمہیں زیادہ اچھے لگتے ہیں نا، اللہ اس کے رسول سے انتظار کرو پھر عذاب کا. انہوں نے تلوار کو اٹھا کے سر کے درمیان ماری، 2 ٹوٹے کر دیا. اور وہ کون تھا؟ ان کا سکا ابا تھا. وہ سکا والد تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا.
کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. سگے والد کے 2 ٹکڑے کر کے وہ زمین کے اندر وہ ان کے پاؤں میں وہ گر گیا. کہنے لگے مجھے اللہ اور اس کا رسول پسند ہے, میرے والد کی کوئی حیثیت نہیں اگر محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا. ہمارے ہاں آج کل شادیوں پہ, بیاہ پہ عورت مرد پتر تیاں یار دوست یہ تلوار پکڑ کے نہیں آتے, یہ ویسے زبان سے کہتے ہیں او چھڈ یار نہیں ہے کام کرنا ہے, ایسا کرنا ہے, ناچ کرنا ہے, گانا کرنا ہے, فلاں کرنا ہے, مہندیاں کرنی ہے, ٹول بجانے, فلانا کام کرنا ہے, یہ وہ کرنے. تلوار کے بغیر ہی ہم چپ کر کے ان کی بات مان لیتے ہیں. وہ تو تلوار لے کے آتے تھے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جس وقت غزوہ بنی مستلق ہوا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ گیا ہوتے, صحابہ بھی گئے ہوئے تھے. مکے کے جو مدینہ شریف کے جو مشرک یہ منافق لوگ تھے نا, یہ بھی ساتھ ہی نا گئے ہوئے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس غزوہ سے جب واپسی کے اندر جب آ رہے تھے تو مسلمانوں کے وہ لوگ جو مکہ کو چھوڑ کے مہاجر آئے تھے نا, مہاجر مدینہ میں آئے تھے مہاجر, ان کا اور مدینہ شریف کے وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے منافقوں کا آپس میں نہ کوئی تو میں ہو گئی. یہ عبداللہ بن امی کو پتہ لگ گیا. اس نے کہا اچھا مکے والوں نے نکالا ہے, ہم نے ان کو مدینہ میں جگہ دی ہے, ہم نے ان کو کھوایا پایا جگہ دی ہے, اب ہمارے خلاف لڑیں گے. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزہ. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس نے یہ کہہ دیا اچھا یہ دیکھو ادھر سے مکے والوں نے نکالا ہے اور انہوں نے ہمیں ان کو جگہ دی ہے, کھانا پینا دیا, فلاں کیا, اب ہمارے ساتھ لڑنے آ گئے. کوئی گل نہیں, ذرا ہمیں مدینہ واپس جا لیں, ابھی تو لڑائی میں آئے ہوئے ہیں نا, مدینہ میں واپس جا کے ہم کیا کریں گے. اس نے لفظ بولیا, کیا بولا, اعز منها الاذل, ہم ان سارے جو مکے سے آئے ہیں سارے ذلیلوں کو باہر نکال دینا ہے. نعوذ باللہ. اب مکے سے تو محمد الرسول اللہ آئے تھے, صحابہ آئے تھے, لیکن اس نے موقع جان کے نا اس نے کہا میں ان کو باہر نکال دینا, ان کی یہ جرت کہ ہمارے ساتھ. یہ بات کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ان ذلیلوں کو نکال دینا. اللہ کا کرنا کہ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا, اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اور اللہ کا کرنا بڑا ہی پکا مسلمان تھا. اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ میرے ابا جی نے یہ بات کہی ہے. اسی وقت کہنے لگے, بھج کے گئے نبی علیہ السلام کے پاس, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے کہ پورے مدینہ کے اندر جتنی میں اپنے والد کی عزت کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا. یا رسول اللہ میں نے آج تک اپنے والد کی کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کہی, میں نے ادب سے ہمیشہ آنکھ چکا کے رکھی ہے. ابا جی حکم کرو. ابا جی, اے اللہ کے رسول میں کتنی عزت کرتا ہوں, لیکن مجھے پتہ چلا کہ میرے والد نے کہا ہے کہ ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے. اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ کہنا, میں ابھی اپنے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں. بے شک میں بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن اس نے یہ لفظ کیوں بولا. حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ نہیں, نہ مارنا اپنے باپ. یہ عبداللہ جو تھے نا یہ چپ کر گئے کہ چلو. مدینہ کے اندر جب مسلمان آنے لگے تو عبداللہ بن ابی اور منافق بھی داخل ہونے لگے, تو اس نے مدینہ کے باہر ہی نا اپنے باپ کو روک لیا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی. کہنے لگا تجھے محمد الرسول اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ مارا نہ جائے, قتل نہ کیا جائے, لیکن تو نے یہ لفظ بولا تھا کہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. مدینے میں تم پاؤں نہیں رکھ سکتے جب تک کہ سب سے پہلے اقرار نہ کرو کہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل انسان تو ہے. خود باپ ہونا اپنی جگہ ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اگر تمہارا باپ تمہیں اللہ کو اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے نا تو یاد رکھنا ایمان کوئی نہیں, اور مجھے تو سب سے زیادہ پسند اللہ اور اس کا رسول ہے. ابا جی آپ اپنی جگہ ہیں,
اپنے منہ سے پہلے یہ بات کہو کہ سب سے زیادہ ذلیل تم ہو. اس نے کہا اچھا پتر میں ہی سب تو ذلیل ہوں. پھر داخل ہونے دیا اپنے باپ کو. حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی ماں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے بھی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ ماں پتر میں بڑا پیار تھا, بڑا. گھر میں آیا حضرت سعد, گھر میں آئے تو ماں کو پتہ چلا یہ مسلمان ہو گیا ہے. تو ماں پتر میں بڑا ہی پیار تھا. ماں نے پتہ کیا کیا, اپنے سر سے کپڑا اتار کے دھوپ کے اندر, مکہ کی دھوپ جو تھی نا شدید دھوپ تھی, دھوپ کے اندر کپڑا اتار کے ادھر بیٹھ کے وال کھلار کے کہنے لگی سعد مجھے پتہ چلا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو, یاد رکھنا میں مر جاؤں گی اس دھوپ میں بیٹھی 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 بیٹھی, گھٹ پانی نہیں پینا میں نے, کوئی چیز نہیں کھانی, دھوپ کے اندر ہی مر جاؤں گی, ورنہ محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دو تم. حضرت سعد, سارے مکے والے لوگ کہتے تھے کہ یہ ماں اور بیٹے کا بڑا پیار ہے آپس میں, لیکن اپنی ماں کو ماں کہتے رہے. ماں نے کہا مینوں مرن دے پتر, تو سعد رہن دے ایویں تو گلا, مرن دے مینوں بھکھیاں مرن دے, تریایا مرن دے. پھر حضرت سعد کو یاد آ گئی یہ یاد, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم یہ یاد آ گئی کہ تمہیں زیادہ پسند اللہ اور اس کا رسول ہے کہ دنیا کے لوگ ہیں. کہنے لگے ماں تیری مہربانی پانی پی لے, ماں بڑی دھوپ پہ, ماں کپڑا نہیں مرن دے مینوں مرن دے. کہنے لگے اچھا ماں میں محمد ما ترکت دینی ھذا, میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, بے شک ماں تیری 100 جان ایک ایک کر کے نکل جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, میں محمد الرسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, جو انہوں نے کہا ہے میں ان کے پیچھے لگا ہوں. وَأَبْنَاؤُكُمْ, مومنو اگر تمہیں تمہارے بیٹے زیادہ اچھے لگتے ہیں نا زیادہ, تو یاد رکھو تم بے ایمان ہو, ہمیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہو. حدیث کے اندر واقعہ مستدرک حاکم نے یہ واقعہ نقل کیا, امام حاکم نے, کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے, ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن, حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا, بڑا باپ میں بیٹے میں بڑا پیار تھا. حضرت ابو بکر صدیق شروع سے مسلمان ہو گئے, یہ بیٹا عبد الرحمن مسلمان نہیں ہوا, اور 2-3 جنگوں کے اندر مشرکوں کی طرف سے باقاعدہ لڑنے آیا تھا صحابہ سے. یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, مسلمان ہو گیا, یہ عبد الرحمن مسلمان ہو گیا. تو ایک دن باپ اور بیٹا حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا بیٹا عبد الرحمن یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے عبد الرحمن کہنے لگا ابا جی آپ میرے ابا جی ہو, ایک جنگ میں آپ پتہ ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے, میں مشرکین کی طرف سے لڑ رہا تھا. ابا جی میں آپ کو صحیح کہتا ہوں, کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے تلوار اٹھائی مارنے لگا, سامنے میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے, لیکن میں نے کہا میرا ابا ہے چھڑ دیتا, میں نے کہا میرا ابا ہے, میں نے نہیں ماری تلوار, ابا جی میں نے آپ کو تلوار نہیں ماری. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی آیت, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, تمہیں تمہاری اولاد زیادہ اچھی لگتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اچھا لگتا ہے. یہ آیت فرمایا عبد الرحمن اور میں کئی دفعہ تیری تلوار کے نیچے آیا, تو نے ابا جی سمجھ کے چھوڑ دیا, رب کی قسم اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آیا میں محمد الرسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دینا تھا. تو آ کے تو دیکھتا میری تلوار کے نیچے. ہمیں اللہ اور اس کا رسول پسند ہے, ہم نہیں دنیا کے پیچھے لگنے والے, جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے. حدیث میں ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک
بیٹی حضرت حفصہ، حفصہ کا مطلب ہوتا ہے شیرنی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھیں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مدینہ کے اندر ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے نا، تو نبی علیہ السلام نے ساری بیویوں سے آپ نے بائیکاٹ کر کے نماز پڑھائی، مسجد میں گئے آپ، وہاں مدینہ میں ایک چبارہ تھا، نبی علیہ السلام وہاں جا کے بیٹھ گئے، گھر نہیں آئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 10 دن گزر گئے، 15 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، بلکہ ایک آدمی نے کہا کہ لگتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ آپ نے پتہ ہی نہیں کیا، 29 دن ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا ہی گئے وہ اسی چبارے میں جہاں محمد الرسول اللہ تھے۔ جب ان کو پتہ چلا نا اس بات کا کہ یہ لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی ہے، حضرت عمر وہاں گئے تو باہر دروازے کے اوپر، چبارے کے باہر دروازے پہ حضرت بلال کھڑے تھے کہ بلال اگر اجازت دیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر کوئی اندر داخل ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر بلال کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگے، بلال میں محمد الرسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بھی سن رہے تھے، حدیث میں آتا ہے۔ آپ چپ رہے بلال، پھر کہا بلال میں نے نبی پاک سے ملنا ہے، تم اجازت دو میں اندر جا کے مل آؤں۔ پھر حضرت بلال پھر خاموش۔ اچانک ہی حضرت عمر فاروق کہنے لگے، اب نبی علیہ السلام بھی اندر سن رہے ہیں کہ بلال سے اجازت مانگ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچانک ہی حضرت عمر فاروق نے اونچی آواز میں کہا، یا رسول اللہ، اندر آواز جا رہی تھی، یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کی کوئی سفارش نہیں کرنے آیا، یا رسول اللہ میں ویسے بات کرنے آیا ہوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا ایسی کوئی بات ہے، میں بیٹی کی حمایت نہیں کرنے آیا، میں آپ کی طرف ہوں، میں ہوں نہیں جا کے اپنی بیٹی حفصہ کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، میں ابھی ان کا سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آتا ہوں، میں آپ کی طرف ہوں، میں اپنی بیٹی کی طرف نہیں ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اندر سے بات فرمایا، بلال اس عمر کو پر روکو روکو، اس نے جا کے انہیں سر لا لیا انہیں۔ یہ ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والے۔ وَإِخْوَانُكُمْ، یا تمہارا بھائی اگر تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے نا تو ٹھیک ہے، پھر اپنے بھائی کی بات مان لو، اللہ کے رسول کی بات نہ مانو، ٹھیک ہے، تم جہنم کے اندر چلے جانا۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ غزوہ احد جس وقت ہوئی ہے نا، غزوہ احد، تو غزوہ احد میں لڑائی جاری تھی۔ لڑائی کے اندر یہ لڑتے 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 ان کے سامنے ان کا سکا بھائی آ گیا، ابیر اس کا نام تھا، ابیر بن عمیر۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ یہ لڑتے لڑتے بھائی سامنے آ گیا، تو بھائیوں میں کتنی دیر یہ تلواروں کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی، کبھی وہ تلوار اٹھ کر مارتے، کبھی وہ مارتے، وہ بچ جاتے ڈالوں کے اوپر، وہ سر وار ایک دوسرے کے۔ اسی وقت ان کو یاد آ گئی یہی عید، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی زیادہ اچھے لگتے ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے؟ کہتے ہیں اللہ نے میرے اندر یہ طاقت اس وقت، ایسے کرنٹ جس وقت پیدا ہوتی جس طرح ہوتی ہے، میں نے ایسے کر کے تلوار کا وار کیا، وہ درمیان میں وقی میں لگا، 2 ٹکڑے ہو کے سکا بھائیوں پہ ایسے۔ مجھے سب سے زیادہ اللہ کے رسول پسند ہے، اور دنیا کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ مدینہ کے اندر 2 بہن بھرا سن، ان کا والد بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، دونوں بہن بھرا سن سکے، عمیر بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی تھے۔ یہ عمیر جو تھے نا، یہ بہن بھرا
بس نہ ماں تھی نہ باپ تھے, بڑا بھن بھرا ایک دوجے سے جانا وارتے سن. حضرت یہ مسلمان ہو گئے, عمیر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب مسلمان ہو گئے نا تو بہن بھرا آپس میں نا ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوگی. بہن کہنے لگی میں نہیں مسلمان ہونا. یہاں تک کہ ایسا ہو گیا, اتنا پیار تھا اتنا پیار تھا. ایک دن بہن نے کہا عمیر کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا میں محمد الرسول اللہ. کہنے لگے اچھا محمد الرسول اللہ کا. اس بہن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کو بکواس کرنا شروع کر دی. حدیث میں واقع آتا ہے یہ بہن بھرا بڑا آپس میں پیار تھا, بڑی محبت تھی, لیکن جس وقت محمد الرسول اللہ کے بارے میں اس نے لفظ بولے نا تو عمیر جو مجاہد تھے, عمیر نے کہا بہن باز آ جا باز آ جا. نہیں باز آئی. بہن نے تلوار مار کے بہن دے 2 ٹکڑے کر کے محمد الرسول اللہ کو آ گئے. یا رسول اللہ بے شک وہ میری بہن ہے لیکن آپ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور لوگوں ہم تو دنیا کے رسم و رواج کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو کب مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات؟ تو یاد رکھو اگر بات نہیں ماننی تو اللہ کے نزدیک ایماندار بھی نہیں ہے. حدیث کے اندر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک نبینا صحابی تھے. نبینا, ان کی شادی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے. بیٹے بڑے خوبصورت بیٹے تھے ان کے. جس طرح کے حدیث کے اندر ایسے آتا ہے کہ جس طرح 2 موتی نہیں ہوتے, بڑے ہی خوبصورت بچے تھے دونوں ہی. تو یہ صحابی جو تھے نا نبینا, پہلے تو مسلمان نہیں تھے, یہ مسلمان ہو گئے. اس کی بیوی کہنے لگی میں نہیں مسلمان, میں نہیں ہونا. گل ودے ودے ایک دن ایسا ہوا اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں نا کچھ نا غلط لفظ کہہ دیے. یہ صحابی جو تھا نا یہ تو نبینا تھا, نظر کچھ آتا نہیں تھا. آرام سے ادھر ادھر ہو کے نا کہیں سے اس نے برچھا لیا, برچھا اس نے پیچھے چھپایا ہوا تھا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ چپ کر کے آرام سے نا اپنی بیوی کے پاس گیا. کہنے لگا تم نے آپ محمد الرسول اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. اس نے پھر بکواس شروع کر دی. رات کا ٹائم تھا, چپ کر کے نا انہوں نے وہ برچھا پکڑا, ٹٹولتے 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 میری بیوی کی طرح جا کے سینے کے اندر مار کے اس کو قتل کر دیا. سویرے مدینے کے اندر یہ رولا پہ گیا کہ وہ نبینا صحابی کی بیوی کو مار گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آئے کس نے مارا ہے کس نے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے بلایا, صحابہ کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اس آدمی کو جس نے یہ کام کیا, اگر اس نے کیا تو کھڑا ہو کے بتا دے کہ کس نے کیا ہے. یہ نبینا صحابی کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول میری ہی بیوی تھی, میرے ہی 2 بیٹوں کی ماں تھی. اللہ کے رسول میں کیا کروں, آپ کو گالی نکالے میں برداشت نہیں کر سکتا, میں نے اسے مار دیا. ایمان تو یہ ہے کہ ساری دنیا بیوی کیا ہے, بچے کیا ہے, باپ کیا ہے, تایا کیا ہے, چاچا کیا ہے, ماما کیا ہے, کاروبار کیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم سے آنے والے یہ مکہ کے اندر مسلمان ہو گئے, کاروبار کیا, بڑا کاروبار ان کا چل گیا. نبی علیہ السلام نے جب مدینہ شریف آئے ہیں نا تو یہ بھی کہنے لگے کہ میں بھی نا مدینہ شریف چلا جاؤں. ان کا بڑا کاروبار تھا, درم دینار اشرفیاں مال دولت, بڑا ان کے بڑے کاروباری تھے مکے کے اندر. یہ مکے کو چھوڑ کے جب آنے لگے نا مدینہ تو مکہ کے لوگوں نے روک لیا. اس نے کہا صہیب جب تم مکہ میں آیا تھا تیرے پاس کچھ نہیں تھا, اب یہ مال دولت مکہ کے لوگوں میں بیٹھ کے کمایا ہے, مکہ کو چھوڑ کے جانا ہے تو پائی پائی ٹگا ٹگا ٹیڈی ٹیڈی چھوڑ کے جا سکتا تو. صہیب نے کہا پھر مجھے محمد الرسول اللہ کے پاس جانے دو گے؟ کہنے لگے پھر جا سکتا ہے. سارا مال وہ اونٹوں کے اوپر لدا ہوا مال دولت سب کو چھوڑ کے خالی ہاتھ آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پتہ چلا فرمایا صہیب سارا مال دے کے, اے اللہ کے رسول ٹیڈی ٹیڈی بھی انہوں نے لے لیا مجھ سے. آپ نے فرمایا ربح تجارت صہیب, فرمایا تجھے صہیب نے دنیا کا مال دے کے اللہ کی جنت کی تجارت کی ہے.
لوگ کہتے ہیں کاروبار نہیں چلنا، حلال کی طرح کاروبار نہیں چلنا، فلاں نہیں ہونے کا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات تو نہ مانی۔ پھر لوگوں، یہ ایمان کی 8 چیزیں ہیں، اگر انسان کو یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو یاد رکھنا خود اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لو میرا ایمان ہے کہ نہیں، ورنہ اگر یہ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی دے اور ایمان سے دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے کے جائے، اور ہمارے ماں باپ پہ بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔